الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی معزز و مشفق اساتذہ کرام اور علمی ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرأت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور مدارس و مکاتب کی اہمیت و کردار کی ایک جھلک ہے۔ سامعین کرام، مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفحہ نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلہ الذہب کی ایک اہم کڑی ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایسی دانشگاہ ہیں جن سے علم و عمل کے پیکر تیار ہوتے ہیں۔ انہی مراکز سے گوشہ نشینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدغن کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ بقول شاعر، یہ جو پڑے نہیں حیوان ہے صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے۔ گلشن صدیق کی شگفتہ پھولو، اسلام میں مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی ہے کہ اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر وقت میں ناممکن ہوگا۔ اس لیے میں صرف ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و کردار کی ایک جھلک دکھلانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و کردار کیا ہے۔ چمنستان اسلام کے جیالو، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار سپوتوں کو پیش کیا تھا۔ انہی مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہ کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے۔ آؤ نا مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، آزادی کا سود پھونکنے والے محدث جلیل شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی مدارس و مکاتب کے تربیت یافتہ تھے۔ جگر تھام کے آگے بڑھو، بالا کوٹ کی پہاڑی کا نظارہ کرو تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی برہانی رحمہ اللہ کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو بہا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کی تربیت نے ہمیں وطن سے وفاداری کا کیسا درس دیا تھا۔ مزید آگے بڑھو، سن 1857 کے معرکہ شاملی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالو تو ہمیں معلوم ہوگا اس معرکے کے تمام مجاہدین انہی مدارس و مکاتب سے فیض حاصل کیے ہوئے تھے۔ چلو 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 اور آگے چلو تو شیخ الہند اور شیخ الاسلام کی بامشقت اسیری اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آئے گی۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، انہی کے فیض سے ہے ملک میں سرسبز و شادابی۔ شمع رسالت کے پروانوں، اب آئیے ذرا ان دینی مدارس و مکاتب کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس و مکاتب کا کردار کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دینی مدارس و مکاتب کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و فضائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی تربیت جیسا مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے۔ اور سنیے، یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر آج یہ دینی
مکاتب نہ ہوتے تو رب کی وحدانیت بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو انہی دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے. اگر آج خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے تو یہ انہی دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے. اور اسلام کے جیالو مدارس ہی کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام صلح دیا جا سکتا ہے. مدارس ہی کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. میں اپنی تقریر کو چند اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. وطن کا درہ درہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا درہ درہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہے. سیاسی کھیل ہے ورنہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے. وما علینا الا البلاغ.